بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حلال اور حرام کے بارے میں۔ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کی بیل کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور قرآن و احادیث کی روشنی میں اسلام کے بارے میں آپ کو صحیح معلومات ملتی رہیں۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس میں حلال اور حرام کا فرق مٹ گیا ہے۔ حلال تو وہ ہے جس کی گرہ اللہ تعالیٰ نے کھول دی۔ حلال میں انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے اور حرام وہ ہے جس میں ہمارے لیے کوئی نفع نہیں ہے، بے خیر ہے، جس میں ہمارے لیے سوائے شر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حلال کم بھی ہو تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور حرام کی کثرت بھی ہو تو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ بھی لوگ تھے جو اپنی ہر مصیبت کا حل اللہ اور اس کے رسول سے چاہتے تھے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنے مسائل کا حل کسی اور سے چاہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث رکھنا چاہوں گی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے پریشان رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو حرام سے بچنے اور حلال روزی طلب کرنا سکھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آ کر کہا کہ میں اپنی مکاتبت کی رقم ادا نہیں کر سکتا، آپ ہماری مدد فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے تھے کہ اگر آپ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کی جانب سے اسے ادا فرما دے گا۔ انہوں نے کہا کہ کہو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس قدر خوبصورت دعا سکھائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے۔ یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے۔ جس کسی کو بھی قرض کا مسئلہ ہے یا رزق کے بارے میں کوئی پریشانی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کے اوپر قرض ہے تو اس کا قرض بھی ادا ہوگا اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے بچنے اور حلال روزی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔